لگ رہا ہے حکومت نے بقرعید سے پہلے ہی قوم کو قربانی کا بکرا بنانے کا فیصلہ کیا۔ یہی وجہ ہے کہ آج پاکستانیوں کو گیس کی قیمت میں 335% تک کے اضافے کی خبر ملی ہے۔ حکومت نے یہ لگتا ہے کہ قوم کے لیے عید کا تحفہ دیا ہے۔ یکمشت 335% اضافہ نہ صرف پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار ہوا ہے بلکہ شاید یہ عالمی ریکارڈ ہے۔ پچھلے 2 ماہ میں پیٹرول، ڈیزل اور بجلی کی قیمتیں 2 گنی ہو چکی ہیں۔ اب تمام گھریلو صارفین کے گیس کے بلوں میں 3 گنا یکمشت ایک ساتھ اضافہ ہوگا۔ کل وزیر خزانہ ڈاکٹر مفتاح اسماعیل کی سربراہی میں ECC نے گھریلو صارفین کے لیے گیس کی قیمتوں میں 43% سے 335% تک اضافہ کر دیا۔ نئے نرخوں کا نوٹیفیکیشن عید الاضحیٰ کے بعد جاری ہوگا۔ تاہم یہ جو نئے ٹیرف کا اطلاق ہے یہ 1 جولائی سے ہوگا، جس سے اس مالی سال سوئی سدرن گیس اور سوئی ناردرن گیس کو تقریباً 665 ارب روپے کی آمدن ہوگی۔ اقتصادی رابطہ کمیٹی نے گیس کے گھریلو صارفین کے لیے 7 سلیبز کو کم کر کے اب 5 سلیبز میں تبدیل کر دیا ہے۔ آخری 2 بڑے سلیبز کو ملا دیا گیا ہے۔ اب گھریلو کیٹیگری کے لیے کم از کم چارجز نہیں ہوں گے بلکہ 50 کیوبک میٹر تک کے سب سے چھوٹے اور ابتدائی سلیب جس کے اب تک نرخ 121 روپے فی MMBTU تھے وہ اب 43% اضافے سے 173 روپے فی یونٹ کر دیے گئے ہیں۔ 100 کیوبک میٹر کے اگلے سلیب کی قیمتیں تبدیل نہیں کی گئیں اور یہ 300 روپے فی یونٹ ہی رہیں گی۔ 200 کیوبک میٹر والا تیسرا سلیب 553 روپے فی یونٹ سے بڑھا کر اب 696 روپے کر دیا گیا ہے، جبکہ 300 کیوبک میٹر تک گیس استعمال کرنے والوں کے لیے گیس کا 737 روپے والا یونٹ اب 151% اضافے سے 1836 روپے فی یونٹ کر دیا گیا ہے۔ آخری موجودہ سلیب کو 400 کیوبک میٹر کی ماہانہ کھپت کے ساتھ ضم کر دیا گیا، یعنی 400 کیوبک میٹر سے زائد گیس استعمال کرنے والے صارفین کے لیے 1107 روپے والا یونٹ اب 335% اضافے سے 3712 روپے فی یونٹ کر دیا گیا ہے، جو تقریباً LNG کی لاگت کے برابر ہے۔ تندور اور روٹی شاپس کے لیے 81% اضافے سے اوسطاً گیس کی قیمت 928 روپے فی MMBTU مقرر کی گئی ہے۔ اقتصادی رابطہ کمیٹی نے ایکسپورٹس انڈسٹری کے لیے گیس کی قیمتیں $6.5 سے بڑھا کر $9 فی MMBTU کرنے کی منظوری دی ہے، جبکہ نان ایکسپورٹ انڈسٹری سے RLNG کی پوری قیمت لی جائے گی۔ CNG اور سیمنٹ سیکٹر کے لیے قیمتیں $2321 روپے فی MMBTU تجویز کی گئی ہے۔ ان کے لیے یہ اضافہ موجودہ نرخوں کے مقابلے میں بالترتیب 82% تک زیادہ ہے۔ گیس قیمتوں کے اس اندھوناک اضافے پہ وزیر مملکت پیٹرولیم ڈاکٹر مصدق ملک کا کہنا ہے کہ PTI حکومت نے سستی گیس خریدی اور نہ ہی ماضی میں گیس کی قیمتیں بڑھائی۔ انہوں نے سوال کیا کہ ماضی کی حکومت نے جانے سے پہلے اوگرا کو قیمتیں بڑھانے کا اختیار کیوں دیا؟ گیس کی جو قیمت آپ کو بار بار اوگرا کی طرف سے آ رہی تھی تو بار بار آپ کیوں اس قیمت کو جو آپ کو ریکمنڈیشن آ رہی تھی آپ نے نہیں بڑھائی؟ اور اگر آپ نہیں بڑھانا چاہتے تھے، مان لیتے ہمارا بھی جی نہیں چاہتا بوجھ ڈالنے کو، اور اگر آپ نہیں بڑھانا چاہتے تھے تو جانے سے چند مہینے پہلے یہ قانون کیوں بنا کے گئے کہ ہمارے جانے کے بعد کوئی وفاقی حکومت یہ فیصلہ نہیں کر سکے گی کہ گیس کی کیا قیمت ہے؟ کیوں بنایا یہ قانون؟ آپ کو ہمارے لیے ٹریپ سیٹ کر رہے تھے؟ یعنی آپ 4 سال رہیں تو آپ کے پاس یہ طاقت ہو کہ اوگرا کچھ بھی کہے مگر بجلی گیس کی قیمت آپ سیٹ کریں گے، اور جانے سے کچھ مہینے پہلے آپ یہ قانون پاس کر کے جائیں کہ ہمارے جانے کے بعد کسی وفاقی حکومت کے پاس یہ طاقت نہیں ہوگی کہ اگر وہ سہولت کوئی عوام کو دینا بھی چاہے تو دے پائے۔ دراصل پاکستان میں گیس کے ذخائر میں کمی کے باعث سپلائی اور ڈیمانڈ میں شارٹ فال بڑھتا جا رہا ہے۔ ملک میں گیس کی اوسطاً یومیہ طلب 4700 ملین کیوبک فٹ ہے۔ سردیوں میں یہ ڈیمانڈ بڑھ کے 6500 ملین کیوبک فٹ ہو جاتی ہے، جبکہ گیس کی موجودہ سپلائی بمشکل 3300 ملین کیوبک فٹ ہے۔ گیس کی کمی کو پورا کرنے کے لیے مہنگی ترین LNG امپورٹ کرنی پڑتی ہے۔ حکومت $30 سے $35 فی یونٹ LNG خرید کر کس طرح سستے داموں فروخت کر سکتی ہے، لیکن اہم بات یہ بھی ہے کہ گیس کی قیمتوں میں اضافے کے ساتھ حکومت کو گیس چوری، لیکیجز اور لائن لاسز کی روک تھام کے لیے بھی متحرک ہونا ہوگا، اور گیس کمپنی کے UFG یعنی کہ گیس کمپنیوں میں ہونے والی چوری کا خسارہ اب اس وقت 18% ہو چکا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سوئی ناردرن گیس اور سوئی سدرن گیس کا گردشی خزانہ اب 1500 ارب بتایا جا رہا ہے۔ گیس سیکٹر میں 1.5 ٹریلین روپے یعنی کہ 1500 ارب روپے سے زیادہ کا گیس سیکٹر کے اندر بھی سرکولر ڈیٹ کھڑا کر دیا ہے۔ 200 سے زیادہ ارب روپیہ کا نقصان صرف SNGPL کر چکی ہے LNG غلط پرائس بیچنے پہ۔ LNG لے کر گیس بیچ دی ہے سستی گیس اور 200 ارب روپے کا نقصان کر چکی ہے۔
بہت ہی سنگین موضوع ہے، اس پہ بات کرنے کے لیے ہم نے دعوت دی ہے انرجی امور کے ماہر ہیں علی سلمان صاحب، ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہیں پالیسی ریسرچ انسٹیٹیوٹ میں. اور اس وقت علی سلمان صاحب یہ بتائیے گا کہ کیا کوئی چارہ نہیں تھا کہ حکومت یک مشت 3 گنا اضافہ کر دے؟ مطلب کوئی دیر ہیز ٹو بی سم میتھڈ ان اس قسم کے فیصلوں کے اندر. اس قسم کی فیصلوں میں کوئی کولڈ بلڈڈ اگر آپ کو بھی کرنے ہو تو کچھ نہ کچھ تو آپ اس کو سٹیگر کریں گے، کچھ نہ کچھ ریشنلائز کریں گے. مطلب یہ کس قسم کا آج یہ ریز ہے جو ہم نے دیکھا ہے، یہ ٹیرف میں انکریز جو ہے؟ جی کامران خان صاحب، بہت شکریہ اس پروگرام میں مجھے دعوت دینے کے لیے. آپ نے یہ صحیح فرمایا کہ یہ ایک کافی شوق کی طرح یہ اناؤنسمنٹ آئی ہے، اور یہ جو پرائس رائز ہے بہت سگنیفیکنٹ ہے، 333% یا 3 گنا زیادہ اضافہ. لیکن ساتھ ہی ساتھ جس طرح آپ اپنے انٹروڈکٹری ریمارکس میں آپ نے خود بتایا کہ پاکستان میں سپلائی ڈیمانڈ کا گیپ بہت بڑھ چکا ہے، اور آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان میں تقریباً پچھلے 20 سالوں میں گیس کی سپلائی کے اندر ریزروز کی اور جو ایکسپلوریشن ہم کرتے رہے ہیں آج سے پچھلے 50 سال سے پہلے، اس میں کوئی خاطر خواہ اضافہ نہیں ہوا ہے، جبکہ ہر سال ہماری کنزمپشن میں اضافہ ہوتا رہا ہے. اور اس کنزمپشن کے باوجود ہم نے، اگر آپ تھوڑا ہسٹری میں چلے جائیں تو آپ کے علم میں ہوگا کہ پچھلے 70 سالوں میں ہم نے جس طرح یہ گیس کے نیچرل ریزرو کو اور ریسورسز کو جس طرح استعمال کیا، اور جو اس کی جو پرائسنگ ہے وہ ہم نے ایک طرح سے ایک بہت جنرسلی پبلک کو اس میں آفر کی، تو اس کی وجہ سے ہمارے انڈسٹری کے اندر، ہمارے ڈومیسٹک کنزیومرز کے اندر ایک ایکسپیکٹیشن ڈیولپ ہو گئی ہے کہ گیس ہماری اپنی ہے اور بہت سستی رہے گی. ہم نے بہت عرصے تک اس کو استعمال کیا، اور اب ہمارے پاس جو گیس کے جو موجودہ ذخائر ہیں اس کا تقریباً اب آپ سمجھیں گے تقریباً اگلے 10 سے 15 سال میں وہ ایگزاسٹ ہو جائیں گے. جبکہ ہم نے گیس کی ایکسپلوریشن کے لائسنس تو دیے، لیکن پچھلے 5-10 سالوں میں وہ جو بھی کمپنیز کو لائسنس ملے اس میں سے اکثر نے وڈرا کر لیا، کیونکہ ہم نے وقت پہ فیصلے نہیں کیے. اور جو اگر ہم وقت پہ فیصلے کرتے تو آج ہمیں یہ دن نہ دیکھنا پڑتا جب ہمیں ایک شوق لگا ہے. کیونکہ کسٹمر کی، کنزیومر کی سائیکالوجی ہوتی ہے، اس کی نفسیات ہوتی ہے کہ جب وہ انفلیشن کو ایکسپیکٹ کر رہا ہوتا ہے تو وہ اپنے کنزمپشن پیٹرنز کو نارملائز کرتا ہے. لیکن آپ نے درست کہا کہ یہ کافی اس وقت ایک شاکنگ فیصلے کے طور پر سامنے آیا ہے ڈومیسٹک کنزیومرز کے لیے بھی. اگرچہ ابھی گرمیاں ہیں تو شاید اس کا اثرات ہمیں کم محسوس ہوں گے، سردیوں میں زیادہ محسوس ہوں گے، لیکن آلریڈی ہمارے جو پاور سیکٹر کے اندر، ٹیکسٹائل سیکٹر کے اندر، سیمنٹ کے اندر، فرٹیلائزر کے اندر اس کے اثرات یقیناً فوری طور پر محسوس ہوں گے. لیکن اب یہ ضرور اس کو ڈبل ویمی ہے، ایک تو ہمارے پاس شارٹیج ہے، دوسری طرف یہ کہ یہ انٹرنیشنل پرائسز جو ہیں وہ بڑھ رہی ہیں. اور ابھی جو اس وقت جو ہمارے سر پہ کھڑا ہے ایک مصیبت، وہ یہ کہ ظاہر ہے کہ ہمیں LNG چاہیے اور ہم وقت پہ LNG نہیں خرید سکے. ہم اس وقت LNG اویلیبل نہیں ہے، بہت ایکسپینسو ہے. ہم ایکسپینسو بھی خریدنے جا رہے ہیں تو ہمیں ایکسپینسو بھی نہیں مل پا رہی ہے بازار میں. تو یہ جو 5 کارگوز ہمیں بتایا گیا ہے کہ ہمارا اس وقت شارٹ فال ہے جو کہ ہمیں ضرورت ہے، اس کے کیا اثرات ہوں گے؟ جو موجودہ صورتحال ہے یہ مزید کس انداز سے ایگریویٹ ہوگی آنے والے ہفتوں میں اور مہینوں میں؟ جی پچھلے تقریباً یہ 6 مہینوں سے جو انرجی سیکٹرز کے اندر یہ ڈسکشن جاری تھی کہ حکومت نے، ظاہر جو پچھلی حکومت تھی اس نے وقت پہ فیصلے نہیں کیے، اور اس کی ایک بڑی وجہ یہ تھی کہ اگر ہم پچھلی جو LNG کمپنی ہے اس کی جو ہم کارکردگی کو دیکھیں، ہم نے اس میں انویسٹمنٹ بھی لے کے آئے، اس کے اندر ہم نے معاہدے بھی کیے، اس میں لانگ ٹرم کانٹریکٹس بھی تھے. لیکن آپ دیکھیں کہ ہم نے پھر اس پورے سسٹم کو کیسے جیپٹائز کیا. ہم نے اس سسٹم کے جو کرتا دھرتا تھے ان کو نیب کے حوالے کر دیے، اور ہم نے جو وقت پہ ڈیسیشن لینے کی جو صلاحیت تھی ان اداروں کے اندر وہ ہم نے بالکل ختم کر دی. اور ہر فیصلہ اگر آپ کیبنٹ اور پرائم منسٹر تک لے جائیں گے تو ظاہر ہے یہ فیصلہ سازی ممکن نہیں ہو سکے گی. تو ہم نے جو اکنامک گورننس کا اس وقت ایک ستیہ ناش کیا ہے، اس کے ہمیں ایک شاکنگ اثرات اب محسوس ہو رہے ہیں. بہت عرصے تک ہم نے اس کو ابزارب کیا، بعض دفعہ ہم نے باہر سے کوئی امداد لے لی، بعض دفعہ ہم نے سبسڈی کو پاس آن
کر دیا. ہم نے بعض دفعہ IMF سے امداد لے لی یا اور ذرائع سے امداد لے لی. اب میرا خیال ہے کہ اب ہمیں لگ رہا ہے کہ پیٹرول کے اندر, گیس کے اندر انرجی جو ہے وہ اکانومی کا ایک پہیہ چلاتی ہے, اور جب تک ہم اس انرجی کی پرائسز کو, انرجی کی گورننس کو مارکیٹس کی بنیادوں کے اوپر, اور آپ نے جس طرح خود کہا کہ کاسٹ کی بنیادوں کے اوپر اس کو نہیں کریں گے تو اس وقت تک ہم اس سسٹم سے نہیں آگے اس کو امپروو نہیں کر سکتے. علی سلمان صاحب, اب یہ ٹھیک ہے, ایک بے پناہ عذاب ہے, میں اس سے کم نہیں کہوں گا, عوام کے لیے پاکستان کے 22 کروڑ میں سے میرے خیال میں 21.5 کروڑ لوگوں کے لیے بڑا عذاب ہے. اور مگر یہ فرمائیے گا کہ یہ اب ہم نے بالآخر جیسے آپ نے کہا مارکیٹ بیسڈ پرائس بجلی میں بھی کر لی اور گیس میں بھی آج کر لی, یعنی کہ یہ جو ہے یہ شاید ایک بہت امپورٹنٹ قدم ہے. حکومت کی بہت بڑی یہ پولیٹیکل کاسٹ ہے جو وہ دے گی, جس حکومت نے یہ کی ہے. ظاہر ہے یہ ہو نہیں سکتا کہ وہ اس کی کوئی قیمت ادا نہ کرے, لیکن وہ قیمت تو ادا کر دے گی. لیکن ان سیکٹرز کے اندر اب کتنی اصلاح کا امکان پیدا ہو گیا ہے, کتنا اب ہم اس کو مضبوط آئندہ کے لیے اس کو مستحکم بنا سکتے ہیں, اس کو صحیح کر سکتے ہیں. اور ظاہر ہے کہ یہ ایک بہت بڑا ہم نے ایک بٹر پل تو نہیں کہوں گا, بہت ہی بڑا سرجیکل پروسیجر ہم نے اپنی سوسائٹی پہ کر دیا ہے. تو اس کے فائدے کیا ہوں گے؟ جی دیکھیں, اس میں اس میں پہلو اہم ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم نے یہ جو SOEs پالے ہوئے ہیں, جو SNGPL ہے, SSGPL ہے, اس کو ابھی بھی آج بھی جو آپ ECC کا اعلامیہ پڑھیں تو مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ECC یہ کہہ رہی ہے کہ ہم نے ان کے نقصانات کو پورا کرنے کے لیے یہ پرائسز میں انکریز کیا ہے. بھئی آپ یہ بھی تو بتائیں کہ ان نقصانات کو آپ ایفیشنسی سے کیسے کم کر سکتے ہیں. 18 سے 20% نقصان ہم کر رہے ہیں ان کمپنیز کے ذریعے, اور یہ جو ہم نے پرائیویٹائزیشن کے اندر بھی اتنی سستی کی اس کا بھی بہت زیادہ نقصان ہوا. تو ایک ہمیں امیجیٹلی پرائسز کو جو ہم نے ریشنلائز کیا ہے اس کے ساتھ فوری طور پر ہمیں پرائیویٹائزیشن کی طرف, کمپٹیشن کی طرف جانا پڑے گا. اس کے ساتھ ساتھ ہم نے جو انٹرنیشنل ایکسپلوریشن کے لیے جو لائسنسز ایوارڈ کیے تھے, 40 سے 50 لائسنسز ایوارڈ کیے تھے, PMLN کی پچھلی حکومت نے کہا تھا کہ ہم ویل ہیڈ کے اوپر ایگریسو پرائسنگ دیں گے. وہ سب کی سب چیزیں جو ہیں وہ صرف ہوا میں ہی رہ گئیں. تو ہمیں فوری طور پر اس سیکٹر کے اندر انویسٹمنٹ کرنے کے لیے اپنے ریگولیٹری انوائرمنٹ کو بہتر کرنا پڑے گا, اپنے آپ کو اوپن کرنا پڑے گا کمپٹیشن کے لیے. اگر پاکستان میں وہ کیپٹل اور ایکسپرٹیز موجود نہیں ہے تو ہمیں باہر سے لوگوں کو لانے پڑے گا. اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ ایک سمپل سا اسٹیپ نہیں ہے. انٹرنیشنل انویسٹمنٹ آنے کے لیے آپ کو ایک بہتر لیگل انوائرمنٹ چاہیے, آپ کو ایک اسٹیبل گورنمنٹ اور ایک پولیٹیکل اسٹیبلٹی چاہیے. تو یہ سب کچھ کرنا پڑے گا. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ پرائسز کے ساتھ تک اگر ہم نے ان SOEs کو ایسے ہی چلنے دیا تو یہ بہت سخت زیادتی ہوگی. علی سلمان صاحب, جیسے کہ یہ ایک یونیورسل ٹروتھ ہے کہ یہ تو عمران خان کی 4 سال کی حکومت ہے. اس سے پہلے تو یہی حکومت تھی جو آج ہے. UFG تو یہی 18% تھا نا. لائن لاسز جو تھے وہ یہی تھے, جو ہمارے بجلی کے محکمے میں ہے, جو محکموں میں ہیں, وہ جو لائن لاسز تھے وہ یہی تھے. حکومت کا مسئلہ نہیں ہے, یہ مسئلہ تو اس پورے سسٹم کا ہے, جو کہ ابھی سیاسی طور پہ نون لیگ کی حکومت چاہے کچھ بھی کہہ دے, مگر اس سے پہلے تو ان کی تھی. یہی نمبرز تھے جو ہم اس وقت جو ہے وہ رپورٹ کیا کرتے تھے. جی آپ نے درست کہا. دیکھیں, ایک جو ہمیں انرجی کے اوپر ایک فلسفی بتائی گئی اور نون لیگ کی پچھلی حکومت میں آئی کہ جی ہم پروڈکشن کی طرف چلے جائیں, ہم نے نئے پاور پلانٹ لگائیں گے تو مسئلہ حل ہو جائے گا. حالانکہ آپ لوگ اور باقی انرجی کے سب لوگ ایکسپرٹس یہی کہتے تھے کہ جی ہمارا ٹرانسمیشن اور ڈسٹریبیوشن میکینزم, جو مسئلہ بجلی کے سیکٹر میں ہے وہی مسئلہ گیس کے اندر ہے, اس کو ہم نے ایڈریس نہیں کیا, ان لیکیجز کو ایڈریس نہیں کیا, اور ہم نے نئی انویسٹمنٹ کو وہ لے آئے, اور جس کی وجہ سے نئے انویسٹر بھی پھنس چکے ہیں اس وقت, IPPs, اور ایسے ہی گیس کے اندر بھی وہ وڈرول کی طرف چلے گئے. تو یہ سسٹم کی بات ہے. یہ آپ نے صحیح کہا کہ یہ صرف حکومت کا مسئلہ نہیں ہے, یہ سسٹم کی بات ہے. لیکن بدقسمتی سے یہ PMLN کی پچھلی حکومت میں بھی وہ ہمیں ریفارمز نظر نہیں آئی ہیں جس کا انہوں نے اس اپنے اکنامک مینیفیسٹو میں وعدہ کیا تھا, جس کو ہم بڑے عرصے تک ٹریس بھی کرتے رہے, آپ کے علم میں ہوگا. اور وہ جو ریفارمز کے اندر, یہ انرجی سیکٹر ریفارمز کے اندر ان کا کافی کم کارکردگی رہی. ہاں, پروڈکشن کے اندر وہ ضرور وہ لے کے آئے, لیکن ریفارمز نہیں کر سکے. بہت بہت شکریہ جناب علی سلمان, انرجی امور کے ایکسپرٹس, ایگزیکٹو ڈائریکٹر
پالیسی ریسرچ انسٹیٹیوٹ فار مارکیٹ اکانومی ہمارے ساتھ موجود تھے.